Why do you need to know this? اس سے کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ مشین سمجھ آ گئی تو پھر مشین اللہ کی طرف سے یہ گفٹ ہے کہ یہ وہ واحد مشین ہے جو کہتی ہے کہ ایک دفعہ مجھے سمجھ لو گے تو میں بغیر کسی حیل و حجت کے خود ہی تمہارے تابع آ جاؤں گی. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ مشین وہ ہے کہ جس کو آپ نے ایک دفعہ سمجھ لیا تو یہ آپ کے کنٹرول میں خود ہی آئے گی, آپ کی غلام بن جائے گی. اور اگر آپ نے اس کو یہ نہ سمجھا کہ یہ کیا مشین ہے تو آپ کبھی بھی اس مشین کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے کے آ سکتے, آپ ہمیشہ اس کے غلام رہیں گے. اب آتے ہیں کہ یہ لمبک سسٹم کیا کرتا ہے, کیوں بنایا ہے, کیسے چلتا ہے. جی ابھی بتاتے ہیں آپ کو. لمبک سسٹم ایک سینسری میکنزم ہے. جس طرح گاڑی کے سینسرز ہوتے ہیں, جس طرح آپ کے مائکرو ویو کے سینسر ہوتے ہیں, کچن میں اپلائنسز کے سینسر ہوتے ہیں, اس طرح ہیومن باڈی کے اندر مور دین 200 ملین سینسرز ہیں. ہیومن باڈی کا پیر کے انگوٹھے سے لے کے سر کے بالوں تک سینسرز لگے ہوئے ہیں. اور اگر صرف اور صرف نیورونز, اگر میں اس میں نیورون بھی ایڈ کر دوں تو 300 بلین پلس سینسرز لگے ہوئے ہیں ہیومن باڈی میں. اگر میں نیورونز نکال دوں تب بھی 200 ملین سینسرز ہیں ہیومن باڈی میں. اوکے, اب ان میں سے کتنے سینسر کہاں پہ کیا سینس کرتے ہیں وہ ابھی تفصیل کو چھوڑیں. اس وقت ہم لمبک سسٹم کو سمجھ لیں کہ جو دماغ کا سینٹرل حصہ ہے یہ کیا چیز سینس کرتا ہے. اس کے ارد گرد جتنے بھی اعضاء لگے ہوئے ہیں ان اعضاء کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھتے ہیں, اور سب سے پہلے سب سے چیف جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس کو ذرا غور سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. Let me share another picture with you which is going to help you understand next step. سمرین ویڈیو بند کر دیں آپ. ابھی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے؟ وہی نظر آ رہی ہے سر, اناٹمی. یہ کیسے ہوا؟ ایک سیکنڈ. ہمیں لمبک سسٹم سر, لمبک سسٹم والی پکچر ہی سر نظر آ رہی ہے. ابھی آ رہتی نا ٹینشن میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہوا. جی اب یہی لمبک سسٹم کو میں نے ذرا چھوٹا کر کے اس کے جو آؤٹر آرگن ہے وہ اب میں نے آپ کو بڑا کر کے بتا دیا. دس آؤٹر آرگن از کالڈ دا امیگڈلا. اوکے, یہ جو گرین والا حصہ ہے سارا کا سارا لمبک سسٹم ہے. ٹھیک ہے, یہ جو یلو کلر کا چھوٹا سا بادام کی شیپ کا ایک آرگن ہے, اس طرح کے دو آرگن ہوتے ہیں برین میں. پیر ہوتا ہے, یہ پیر میں کام, کیونکہ ہم نے حصہ کاٹا ہوا ہے نا دماغ کا, تو ایک امیگڈلا اس حصے میں چلا گیا اور ایک آپ کو نظر آ رہا ہے. اوکے, سمجھ آ گئی؟ جی اب اس کو کہتے ہیں امیگڈلا. امیگڈلا از اٹس ناٹ این انگلش ورڈ, سو ڈونٹ وری. جیسے میں بول رہا ہوں ویسے ہی آپ نے بولنا ہے, کیونکہ انگریزی کے ایکسنٹ کا کوئی تعلق نہیں سے. امیگڈلا AMYGDALA. امیگڈلا دو سینسرز ہمارے لگے ہوئے ہیں جو لمبک سسٹم کو ہر وقت ایک خاص انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ سینسر آپ کو باہر نظر آئیں گے. آپ نے کاکروچ دیکھا ہوگا تو کاکروچ کے ٹینٹیکلز آپ کو سب سے پہلے نظر آتے ہیں. جو کاکروچ کے ٹینٹیکل ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے انسانوں کے بھی ٹینٹیکلز ہوتے ہیں, بس فرق یہ ہے کہ ہمارے یہ ٹینٹیکلز اندر ہیں اور کاکروچ کے باہر ہیں. کام وہی ہے دونوں کا. اب چونکہ وہ وارم بلڈڈ اینیمل نہیں ہیں کاکروچ, ہم وارم بلڈڈ اینیملز ہیں. جتنے بھی فائلم کوڈیٹا کے اینیملز ہیں, ہم انسان جتنے بھی ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں, جو انڈے نہیں دیتے, ٹھیک ہے, جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ ان کے وارم بلڈڈ اینیمل ہونے کی وجہ سے ان کا جو ٹینٹیکل سسٹم ہے وہ ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے. کاکروچ کا ٹینٹیکل سسٹم صرف ہیٹ نہیں پروڈیوس کرتا, وہ ساؤنڈ بھی چیک کرتا ہے. آپ کے امیگڈلا ساؤنڈ نہیں چیک کر رہے ہوتے, اس کے لیے اللہ نے آپ کو دو الگ ٹینٹیکلز دیے, اس کو آپ ایئرز بولتے ہیں نا, کان. ٹھیک ہے, سو ادھر آپ کے دو امیگڈلاز جو ہیں, یہ دو بادام کی شکل کے چھوٹے چھوٹے ٹینٹیکلز, یہ ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں. جب بھی یہ دیکھتے ہیں, جب بھی ان کو پتہ لگتا ہے, اور وہ کیسے بتاؤں گا کیسے پتہ چلتا ہے ان کو, مگر جیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے باہر یا اس جسم کو کوئی خطرہ ہے, وہ کسی بھی قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے. انسان بڑا سوفسٹیکیٹڈ جانور ہے. شیروں کو, بلی کتوں کو, ریچھوں کو, اور پھر گیدڑوں کو, خرگوشوں کو ان کی ریپوٹیشن کا ڈر نہیں ہوتا. انسانوں کو اپنی ریپوٹیشن کا بھی ڈر ہوتا ہے نا. باقی سب کو جان کا ڈر ہوتا ہے, جانوروں کو. ہمیں صرف جان کا ڈر نہیں ہے, ہمیں بڑی چیزوں کے ڈر ہے.
ہم بہت سفسٹیکیٹڈ برین ہیں. سو جب بھی کسی بھی چیز کا ڈر ہوگا, ریپوٹیشن کا, پیسوں کا, جان کا, عزت کا, کسی اور کی جان کا, کسی اپنے پیارے کی عزت کا, کسی بھی لیول کے اوپر ہم بہت بڑے میٹرکس میں رہتے ہیں. جیسے ہی وہ ڈر کریٹ ہوگا, وہ ڈر جیسے ہی آپ کے امیگڈلا نے سینس کرنا کہ ڈر ہے, ایک دم اپنا ٹیمپریچر بڑھا لیں گے. جیسے ہی اپنا ٹیمپریچر بڑھائیں گے, آپ کے لمبک سسٹم کو پتہ چل جائے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ, ورنہ امیگڈلا گرم نہ ہو جاتے. جیسے ہی وہ اپنا ٹیمپریچر بڑھائیں گے, اسی وقت برین کے لمبک سسٹم کے اندر جو آپ کا ایک ماسٹر گلینڈ لگا ہوا ہے, دا پیٹیوٹری گلینڈ, اوکے, اس گلینڈ کا کام ہوتا ہے امیگڈلا سے انفارمیشن لینا, اور بھی جگہوں سے لیتا ہے, مگر اس کیس میں اس نے امیگڈلا سے انفارمیشن لی کہ ہیٹ پروڈیوس ہو گئی ہے. سمپل باڈی ٹیمپریچر, لٹرل تھرمامیٹر لگا ہوا, یہ سمجھ لیں. جیسے تھرمامیٹر میں ٹیمپریچر اوپر ہوگا, اسی وقت آپ کی برین نے آرڈر دے دینا ہے آپ کے باقی کے جسم کے گلینڈز کو کہ ایمرجنسی نافذ کرو. اور اس وقت جو اللہ نے پروٹوکال دی ہوئی ہے ڈر کے اندر آپ کی باڈی کے پروسیسز کے رن کرنے کی, وہ پروسیسز رن کر دو. وہ کیا ہے وہ بھی ہم کریں گے. ہمارا 2 ہارمونز ہم کور کریں گے. وہ ہارمونز میں سے ایک کا نام ہے کورٹیزول, ایک کا نام ہے ایڈرینلن. ٹھیک ہے, یہ دونوں ہم سر یہ جی امیگڈلا کو کسے پتہ چلتا ہے کہ بتاتا ہوں. جی امیگڈلا کو کیسے پتہ چلتا ہے, از دا ریئل کوشچن. دا کوشچن از کہ امیگڈلا کو کیسے پتہ چلتا ہے, اس کا آنسر دیتا ہوں. پہلے آپ یہ دیکھ لیں جب پتہ چل جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے. پہلے ہارڈ ویئر سمجھ لینا, ٹھیک ہے. سو جیسے ہی آپ کو باہر کی سچویشن میں, چاہے وہ آپ کے باس کی ای میل آئی ہے جس میں وارننگ ایشو ہے, یا آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے, یا کسی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے, یا کسی شوہر کی بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے, جیسی وہ خبر اس تک آتی ہے, اسی وقت آپ کی باڈی ایک خاص میکانزم میں انٹر ہو جاتی ہے. اس میکانزم کا باقاعدہ سائنس میں نام ہے. اس میکانزم کے اندر اگر ایک دم انٹر ہو اور اس وقت آپ کو پاس اپنے کنٹرولز نہ بچے ہوئے ہوں, تو وہ اتنا بڑا ڈیمیج کر جاتی ہے وہ ساری کے سارے پروسیسز آپ کے سائیکالوجی کو, آپ کی باڈی کو, کہ جس کے اندر آپ کافی سال اس کے اثرات اور اس کے نتائج بھگت سکتے ہیں. جس طرح ابھی ایک بچی نے کہا تھا کہ سر میرے بچوں کو PTSD ہوا ہے, وہ اسی ڈر کی وجہ سے ہوا تھا. وہ امیگڈلا ایک دم فائر کیے تھے, اسی وقت کورٹیزول شوٹ ہوا تھا ان کی بلڈ وینز کے اندر, اسی وقت ایپینیفرین فلو ہوا تھا. یہ نام آپ کو بھی سب کو یاد ہو جائیں گے, فکر نہیں کریں. اور وہ سڈن جرک کو برداشت نہیں کر سکے, بیکاز وہ کر لیتے, باڈی ڈیزائن ہوئی ہے جرک کو برداشت کرنے کے لیے, ڈر کے جرک کو, مگر وہ جرک صرف اور صرف فزیکل فیئر کا نہیں تھا, وہ سچویشن کے آؤٹ آف کنٹرول جانے کا بھی تھا. چونکہ وہ کنٹرول میں نہیں آئی اور تھوڑی دیر سے زیادہ ہو گیا, ایک خاص تھریش ہولڈ سے زیادہ تر وہ ڈر میں رہے دونوں بچے, جو جتنے ہی بچے ہیں ریچ کے, مجھے نہیں پتا انہوں نے کتنے بتائے. سو وہ ایک خاص ڈیمیج کر گئے, وہ پورا کا پورا میکانزم ان کو ڈیمیج کر گیا. اب وہ ڈیمیج کہاں پہ کیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, وہ تفصیل سے ہم کورٹیزول کور کریں گے, تو اتنی تفصیل میں جائیں گے کہ آپ فیئر کے اسپیشلسٹ بن جائیں گے 1-2 کلاسز کے اندر ہی. اس وقت مقصد آپ کو فیئر سمجھانا نہیں ہے, اس وقت لمبک سسٹم سمجھانا ہے. سو اب سوال ہے کہ سر امیگڈلا تو ایک پروٹین کا ٹیشو ہے, اس کو کیا پتا کہ باہر مجھے ای میل آئی ہے کہ مجھے اطلاع ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں. سو پروٹین کے ٹیشو کو کچھ نہیں. جی پوچھیں. اسکرین کیوں پاز ہے؟ سر یہ سارا پروسیس خواب میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے خواب میں. ایکچولی خواب میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتی, باقی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اس لیے خواب کے واقعات زیادہ دیر تک اثر نہیں کرتے. ٹھیک ہے اوکے سر. جی, وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. خواب بالکل اینڈ میں آئیں گے, فکر نہیں کریں. وہ خطرے کی بات نہیں ہے, جو خطرے کی بات نہیں پہلے وہ سمجھ لیں. اب لمبک سسٹم میں جو امیگڈلا ہے وہ اپنے ٹیمپریچر سے لمبک سسٹم کو بتاتا ہے. لمبک سسٹم کے اندر ایک گلینڈ ہے, وہ گلینڈ پورے جسم کے اندر الگ الگ گلینڈز کو کنٹرول کر رہا ہے. ایک ہی گلینڈ باقی کے سارے گلینڈز کو کنٹرول کرتا ہے, اور صرف گلینڈز کو کنٹرول نہیں کرتا, کچھ ایسے ہارمونز بھی ہیں جو بغیر گلینڈ کے بھی وہ سیکریٹ کروا لیتا ہوتا ہے. یہ اس لیول کا ماسٹر گلینڈ ہے. سارا کچھ جو آپ کے انک پین ہوتے ہیں نا, سوری کیسے کہتے ہیں, بال پین کی جو نب اور اس کا پیچھے والا حصہ ہوتا ہے نا, اتنے سے سائز کا گلینڈ ہے ٹوٹل, اور ساری کی ساری لائف آپ کی ادھر سے کنٹرول ہو رہی ہے. سو وہ گلینڈ
آپ کے جسم کے باقی کے حصوں سے اپنے کام کروا رہا ہے. وہ ایک ایک کر کے ہم بتاؤں گا آپ کو کہ کون کون سے کام کیسے کیسے کروا رہا ہے. وہ آپ کی لائف میں ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کا جسم کدھر کدھر انوالو، کون کون سا حصہ انوالو ہوتا ہے. چاہے آپ پیار کر رہے ہوں، آپ نفرت کر رہے ہوں، شوق میں ہوں، خوشی میں ہوں، ایکسائٹمنٹ میں ہوں، جوائے میں ہوں، ڈپریشن میں ہوں، سارے کے سارے باڈی کے میکنزم آپ کو ایک ایک کر کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. مگر وہ باڈی کے میکنزم چل اس جگہ سے رہے. اس کو کہتے ہیں دا لمبک سسٹم. اب وائی ڈو یو نیڈ ٹو نو دس؟ اس سے کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ مشین سمجھ آ گئی تو پھر مشین اللہ کی طرف سے یہ گفٹ ہے کہ یہ وہ واحد مشین ہے جو کہتی ہے کہ ایک دفعہ مجھے سمجھ لو گے تو میں بغیر کسی حیل و حجت کے خود ہی تمہارے تابع آ جاؤں گی. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ مشین وہ ہے کہ جس کو آپ نے ایک دفعہ سمجھ لیا تو یہ آپ کے کنٹرول میں خود ہی آئے گی، آپ کی غلام بن جائے گی. اور اگر آپ نے اس کو یہ نہ سمجھا کہ یہ کیا مشین ہے تو آپ کبھی بھی اس مشین کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے کے آ سکتے. یہ آپ ہمیشہ اس کے غلام رہیں گے. اتنی ضروری ہے یہ وہ آیت جس میں اللہ نے کہا ہے کہ تو اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتا. Why don't you see within your own self؟ تجھے اللہ کی نشانی خود ہی نظر آ جائے گی، تو اپنے اندر دیکھ تو صحیح. دل کو آپ دیکھتے تھے، سینکڑوں سالوں سے دل کے ڈاکٹر دل کو دیکھتے تھے، دل کا علاج کرتے تھے. سینکڑوں سال سے گردے کے ڈاکٹر گردے کو دیکھتے تھے، گردے کا علاج کرتے تھے. پیر کو دیکھتے تھے، سرجری کرتے تھے، لنگز کی سرجری ہوتی تھی، پھیپھڑوں کی، پتے کی، گال بلیڈر کی، لیور کی، whatever. یہ دماغ واحد آرگن تھا جو 1983 سے پہلے تک واحد آرگن تھا جو بغیر دیکھے ہی ڈاکٹر اس کی دوائیاں دیتا ہوتا تھا. 1983 کے بعد جس میں سے آپ میں سے کافی سارے لوگ پیدا ہو چکے تھے، اتنی ریسنٹ ہے یہ ہماری جو ہے نا ڈسکوری کہ دماغ کے الگ الگ کمپارٹمنٹس ایک وقت میں کام کیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی دیکھنے کی، اور بغیر آرگن کو دیکھے اس کی دوائیاں سینکڑوں سال سے دے رہے تھے ہم. دیٹس ہاؤ نیسنٹ، ہاؤ later we came into the field of neurobiology and SPECT imaging. So یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ سب کو پتا ہو. یو آر جسٹ ارلی برڈز ہیں آپ اس پوری نالج کے. سو اگلے 2-3 نسلوں تک تو سائنس کی ترقی آپ کے اور آپ کے بچوں کے کارناموں کی وجہ سے، اس پورے کے پورے سبجیکٹ میٹر کے اندر جانے کی وجہ سے اتنی جلدی ترقی کر سکتی ہے. بیکاز یو ہیو دا پاور آف دا قرآن ود یو اینڈ ول ٹیل یو ہاؤ ٹو لک ایٹ دا قرآن اینڈ سی کہ اس حصے کو ریسرچ کیسے کرنا ہے. اب آتے ہیں سوال پوچھوں ایک؟ اچھا پوچھیں. سر آپ نے کہا کہ لمبک سسٹم میں جو ایمگڈیلا ہے یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے پیچوٹری گلینڈ کو، جو ماسٹر گلینڈ ہے، اور پھر پیچوٹری گلینڈ دوسرے سارے گلینڈز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. یس؟ تو ایمگڈیلا جو ہے وہ ماسٹر گلینڈ، ادھر ماسٹر سارا کنٹرول اس کے پاس ہو گیا. اٹ مینس نو اس کا کچھ کنٹرول نہیں ہے. یہ صرف اپنی ٹیمپریچر اوپر نیچے کرتا ہے اور کچھ کسی کو کنٹرول نہیں کرتا ہے. سر امیگڈالا صرف فیئر کے لیے ہوتا ہے؟ جی ہاں، امیگڈالا صرف 2-3 اور کام بھی ہیں، مگر آپ کے کام کے صرف فیئر کی چیز ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس میں. سر اگر دو فیئر آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فیئر اے فیئر بی تو زیادہ جو ہیٹ اپ ہوگا، پھر مطلب سمجھ نہیں آئی مجھے. اگر 2 فیئر آ جاتے ہیں سر تو پھر اس سچویشن میں کیا ہوگا میکڈیلا کے ساتھ؟ ایک طرف اللہ کا ڈر ہے، ایک طرف امیگڈالا کو صرف ایک کام آتا ہے، گرم ہونا، ٹھنڈا ہونا. ٹھیک ہے، 2 فیئر ہو یا 100 فیئر ہو، وہ گرم ہوگا یا ٹھنڈا ہوگا. سر دیجا وو کیسے ورک کرتا ہے پھر ہماری ہیومن برین میں؟ ابھی یہ وقت نہیں ہے ڈیجاوو کا، کسی اور ہارمون کے تھرو بتاؤں گا آپ کو. سر گرم ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، مطلب کہ کوئی ہیٹ کہاں سے آ رہی ہے اس کا؟ مطلب فزیکلی لٹرلی گرم ہو رہا ہے، وہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کا، یا آپ کچھ اور دوبارہ کہنا بتائیں، چاہ رہے ہیں؟ دوبارہ بتائیں. اس کا لٹرلی ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے یا پھر آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں نہیں، کہ گرم ہوتا ہے؟ لٹرلی ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے. سر ایک ہی ایب نارمل سچویشن میں 2 الگ الگ لوگوں کے امیگڈیلاز الگ الگ کیسے کام کرتے ہیں؟ ایک انسان
بالکل کمپوزڈ ہوتا ہے اور دوسرا انسان ایکسٹریملی پینک کر جاتا ہے، اینگزائٹی میں آ جاتا ہے. آسان کر کے بتا رہا ہوں، آپ کے ایمگڈلا الگ الگ نہیں پرفارم کرتا ہے. ایمگڈلا صرف ایک تھرمامیٹر ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پیٹیوٹری گلینڈ اور اس کے ریورس اور فرنٹل فیڈ بیک میکانزم الگ الگ کام کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کیسے کرتے ہیں. ایمگڈلا اس کا میگڈلا تو سوائے آنکھیں اور کان پہنچاتے نا فیئر کی نیوز. نہیں آنکھیں اور کان نہیں پہنچاتے. ویری گڈ وے آف سیئنگ اٹ. پہنچاتے تو آنکھیں اور کان ہی ہیں، مگر وہ آنکھوں کو کیا پتا کوئی خبر اچھی ہے بری ہے، کانوں کو کیا پتا کوئی آواز اچھی ہے بری ہے، یہ تو آپ کا دماغ بتائے گا نا. سر اس کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے؟ Yes, sir. نمبر آف فیئرس کے ساتھ جتنا زیادہ فیئر ہوگا تو اتنا زیادہ یہ ہیٹ اپ ہوگا، اتنا زیادہ یہ گرم ہوگا. نہیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ کی کوئی لمٹ ہے تھرمامیٹر میں اس کا کوئی مرکری بلاسٹ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے نا. بٹ اس کو کہتے ہیں تھریش ہولڈس. ایک خاص تھریش ہولڈ کے اوپر الارم ہے، اس کے نیچے الارم نہیں ہے. بس اس کے اوپر جتنا بھی ہوگا وہ سارا الارم میں آئے گا. آپ اصلی سوال پہ آتے ہیں کہ ایمگڈلا کو کیسے پتہ چلتا ہے سر کہ خبر بری ہے کہ اچھی ہے. سر ایک کوشچن ہے اس میں، یہ جو ابھی اس نے پوچھا جی کہ آنکھوں سے اور کانوں سے پتہ چلے گا، تو بس یہاں پہ یہ کلیئر کر دیں کہ آنکھیں اور کان پہلے دماغ سے کیا کہتے ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یا دماغ کمیونیکیٹ کرتے ہیں پہلے آنکھوں اور کان سے؟ ہاں، آنکھوں کے سامنے تو جو امیج رکھ دیں گے وہ اس کو کیا پتا یہ امیج اچھا ہے برا ہے. یہ تو آپ کا ذہن بتائے گا نا کہ امیج اچھا ہے برا ہے، خبر اچھی ہے بری ہے. تو کمیونیکیشن سٹارٹ اپنے مائنڈ سے، دماغ سے ہوتی ہے. نہیں، کمیونیکیشن سٹارٹ تو آپ کی آنکھوں یا آپ کانوں کے سے ہی ہوتی ہے، اپنے مگر اس کے مطلب تو نہیں پتا ہوتا نا آنکھوں کانوں کو. ہاں صحیح، پروسیسنگ اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف فیئر میں گرم اور ٹھنڈا ہوتا ہے یا غصے میں بھی، سے اینگر میں؟ غصے میں دو کام ہوتے ہیں. یہ والا سوال بہت ٹیکنیکل ہے، ذرا کمپلیکس ہے. غصے میں ایمگڈلا اور غصے کو الگ سے ٹریٹ کریں گے ہم جب ہم ایپینیفرنس پڑھ رہے ہوں گے. ایک خاص ہارمون ہے، ٹھیک ہے، غصے کا ہارمون ہے باقاعدہ. اوکے سر. اچھا، غصے میں نا ایمگڈلا ایکسٹریملی ٹھنڈا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایکسٹریملی گرم بھی ہوگا. بھائی ابھی کے لیے آنسر دے رہا ہوں. سر کیا جھوٹ کا بھی ایمگڈلا سے کوئی کنیکشن ہے؟ جی بالکل، جھوٹ جھوٹ بولنے کا؟ ہوتا ہی ڈر کی وجہ سے ہے. ایمگڈلا پہلے آن ہوگا، جھوٹ بعد میں جاری ہوگا، ٹھیک ہے. جی سر. اس کو بولتے ہیں اسٹیمولس اینڈ رسپانس. جھوٹ کے پیچھے اسٹیمولس ہوتا ہے، جھوٹ اس کا رسپانس ہوتا ہے. اوکے، تو جو اسٹیمولس ہوتا ہے نا، ایمگڈلا اسٹیمولس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایمگڈلا رسپانس کو نہیں دیکھ رہا. اس کو نہیں فرق پڑتا بعد میں کیا ہوا، اس نے اسٹیمولس کریٹ کر دیا اپنی ٹیمپریچر بڑھا کے. اوکے اوکے. جی. ساحل بھائی آپ کہہ رہے ہیں فیئر مطلب ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر تو اچھا نہیں ہوتا، تو اس کیس میں بھی یہ مطلب ہیٹ اپ ہی ہوگا. اللہ کا ڈر آپ کو کاش ایمگڈلا لیول تک ہو جائے. آج تک آپ کے ایمگڈلا اللہ کی وجہ سے نہیں اسٹیمولیٹ ہوئے. اوکے I'm just saying مطلب ایز اے کوسچن. جی وہ وہاں پہ جاؤں گا تو آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا مطلب تھا اتق اللہ کا. یہیں سے تو پتہ چلے گا. تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے گا قرآن حق کی کتاب ہے، اندر جھانکو تو صحیح، ابھی پتہ چلتا ہے، فکر نہیں کریں. لیکن سر فجر میں جو آنسو نکلنے کا واقعہ وہ تو پھر ایمگڈلا ہی سے، وہ اللہ کے ڈر سے ہی ہے نا؟ نہیں دیکھیں آپ نا، میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ اپنے ایموشنز، سارے ایموشنز لکھ کے لائیں بغیر چیٹنگ کے. آپ لوگوں نے کیا؟ جی سر. سن لیں اس میں سے نا ایک ایموشن آپ لوگوں نے لکھا ہوگا ڈس اپوائنٹمنٹ کا، ٹھیک ہے. ایک سنیں تو صحیح، ابھی نہیں، بیچ میں نہ بولیں. ایک ہوتا ہے ڈس اپوائنٹمنٹ، ایک ایموشن ہے. ایک ہے فیئر آف لائف، فیئر آف ڈیتھ، فیئر آف فیئر آف فالنگ ڈاؤن. یہ فیئر ہے نا سارے. گروں گا تو چوٹ لگے گی، اونچی بلڈنگ میں جاؤں گا تو باہر جھانکوں گا نہیں، فیئر ہے نا. ایک ہوتا ہے فیئر آف ڈس اپوائنٹمنٹ. فیئر آف ڈس اپوائنٹمنٹ میں مجھے کسی اونچی بلڈنگ میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، وہ تو مجھے بیسمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے نا. سو مجھے جان کا خطرہ نہ بھی ہو تبھی مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ کا خطرہ تو ہو سکتا ہے نا. جی. سو جو فیئر آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے نا، ادھر ہے اتق اللہ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو اسٹیبلش یور تقوی. وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم ادھر جائیں گے، تو آپ کو بہت تفصیل سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ اسلام کی. اب جی Sir, I have a question. جی پوچھیں.
یہ والا بات جی نہ کیا کریں, سوال کیا کریں. اوکے سو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سچویشن فیئر والی ہوتی ہے لیکن آپ کو فیئر فیل نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کیا جی, سائنس ہے؟ آپ اس کو ایک خاص سٹیٹ بولتے ہیں. وہ آپ کو جب کورٹیزول بڑھاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سٹیٹ آپ کی جسم میں کیسے کام کر رہی ہوتی ہے. وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتی خالی, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے, مگر تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. آپ کے ساتھ ذرا وہ زیادہ دیر کے لیے ہو سکتی ہے. سر اگر دو ایموشن ساتھ میں ہوں جیسے فیئر اور اینگر بھی ایموشن ہو سکتا ہے آپ کو ایک ساتھ کسی آدمی سے, لائک اگر آپ کا کوئی سپیریئر ہے اور آپ پہ کچھ بول رہا ہے پر آپ کو اس جی پہ اینگر ہو ہے سکتا اور فیئر, ہے, تو مگر وہ کیسے ہوگا؟ بیکاز اس کو امیگڈیلا از ہائرارکی سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر فیئر اور لو اکٹھے ہو گئے تو فیئر لو کو ٹرمپ کر دے گا. اوکے, یو گاٹ دیٹ. اوکے. اگر فیئر اور اینگر اکٹھے ہو گئے تو فیئر اینگر کو ٹرمپ کر دے گا. ہاں اوکے, یاد رکھنا اس کی ہائرارکی ہے پوری. سو دیر سر ہم از ایموشن اور جی سر ہم ایموشن اور فیلنگ میں کس طرح ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا انگریزی کا لفظ ہے انڈیکیٹر کو بس فیلنگ بولتے ہیں اوکے اور فینومینا کو ایموشن اوکے بولتے ہیں. تھینک یو سر. ہوں سر یہ اتق تو اللہ کیوں ہے؟ اتق اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈر. اتق اللہ از این امپیریٹو اسٹیٹمنٹ, اللہ سے ڈر. اتق اللہ, اوکے تقوی اصل میں ڈر کو کہتے ہیں نا. تو جی تقوی کو اگر آپ نے کسی کو کہنا ہوگا تقوی کر تو اس کو کہتے ہیں اتقو. اوکے اوکے سر. جی, سر وہ کون سی برین کی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں کوئی ایموشن فیل ہی نہیں ہوتا ہے, نہ ڈر ہوتا ہے نہ غصہ آتا ہے, کچھ مطلب نم ہو جاتا ہے انسان. جی جی, وہ نمنس جو ہے نا وہ ایک خاص مسئلہ ہے, وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے, وہ بتا دیں گے آپ کو. ابھی نارمل اسٹیٹ کی بات کریں نا. اچھا, جہاں تک آپ کو سر میرا ایک کوسچن ہے سر. جی بیسیکلی ایمیگڈیلا کا کام تو ہوتا ہے نا ہمیں خطرے سے بچانا, تو پھر ہم لائک ایموشنل انٹیلیجنس میں ہم ایمیگڈیلا کو لائک دشمن کیوں سمجھتے ہیں اس طرح سے, لائک اسے کنٹرول کرنے کے بجائے اس کے ساتھ کوپریٹ کیسے کیا جائے؟ نہیں, آپ نے کہا ہے کہ دشمن ہے امیگڈیلا. آپ کو اگر امیگڈیلا ہوتا تو آپ بچپن میں بس کے نیچے آ کے مر جاتی. لیکن یہ ہوتا نا کہ ہمیں الارم دیتے ہیں, یہ خطرے کا بتاتا ہے ہمیں. دشمن کیوں ہے؟ اگر خطرے کا اتارا تو دوست ہے. تو نہیں ہمیں ایک دم دشمن تو ڈرانے وہ ہے والا جو خطرے کا نہ بتائے. مطلب ڈرانے والا حساب ہے ایک دم, اس نے ہمیں خطرے کی گھنٹی دے دی ہے. جی جی, تو ہم ایک دم تو امیگڈیلا ہم کا پینک, وہی نا ایک دم تو ہم پینک ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. سر ایک کوشچن ہے, I think this is the default survival. وہ یہ کہ جو ہم توہمات کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں, تو کیا وہاں کیا پہ جو ایک خوف توہمات کے ساتھ سر توہمات, جی توا جی میں واو پڑے نا, توہمات. جی توہمات سر, وہم جیسے سے فار ہے, ایگزامپل وہم. جی وہم کا سر مفعول ہے توہمات. صحیح سر, اگر اس سے جو خوف آ جاتا ہے, یہ ڈر آ جاتا ہے اور ہم پھر اس کی بیس پہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں, وہ بھی کیا امیگڈیلا ہی ہمیں جی جی امیگڈیلا, جی بالکل. ہمیں اس کو فیئر, ٹرین کر لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک میم بنی ہوتی ہے کہ کالی بلی گزر گئی تو اب میں جس بھی کام سے جاؤں گا یا جاؤں گی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا, تو وہ ایک ڈر ہوتا ہے ہمارے اندر. جی بالکل, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. تو ہم تو اس کو کیسے یہاں پہ چینلائز کر سکتے ہیں, اس چیز کو یہاں پہ امیگڈیلا کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ڈر اپنے اندر نہ آنے دیں. اچھا, اب میں آتا ہوں اس سوال کے اوپر جو کہ آپ روکا ہوا ہے ہم نے, کہ امیگڈیلا کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ باہر خطرہ ہے. اس سے آپ کا آنسر مل جائے گا آپ کو. اصل میں امیگڈیلا کو بالکل بھی نہیں پتہ چلتا کہ سر میں جیسے ہی اس کا جواب دینے لگتا ہوں آپ بیچ میں سب بولنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ سوال کا جواب سے مسئلہ آپ لوگوں کو بتائیں پوچھیں سوال. نو سر. سر پلیز اس کو کر دیں کہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں کہ امیگڈیلا کو کیسے پتہ چلے گا. جی, امیگڈیلا کو یا پیچوٹری گلینڈ کو یا پھر نیو کورٹیکس سے کچھ نہیں پتہ چلتا. برین ڈز ناٹ نو اینی تھنگ. اوکے, برین is under a certain phenomenon in a mechanism of functions called the mind. The mind knows everything. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی مائنڈ ٹائپ اے کی ہے تو برین
ٹائپ اے کا ہے, مائنڈ ٹائپ بی کی ہے تو برین ٹائپ بی کا ہے, مائنڈ ٹائپ ایکس کی ہے تو برین ٹائپ ایکس کا ہے. سو امیگڈلا آپ کے مائنڈ سے انفارمیشن لے رہا ہے. سو دماغ از جسٹ اے سبورڈینیٹ باڈی ٹو دا ذہن. دماغ سبورڈینیٹ ہے, ذہن باس ہے. ذہن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو نیورو بایولوجی کے ساتھ ساتھ, فزیولوجی کے ساتھ ساتھ, اینڈوکرینالوجی کے ساتھ ساتھ آپ کو سائیکالوجی کا پتہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ بیسکلی آپ کی سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن بتاتی ہے کہ کوئی چیز خطرے کی بات ہے یا نہیں. آپ کو ای میل پڑھنے کے بعد اس سچویشن کا اندازہ آپ کا ذہن کرتا ہے کہ سچویشن خطرے کی ہے یا نہیں. اس سچویشن میں میں نے کرنا کیا ہے یہ بھی آپ کا ذہن بتا رہا ہوتا ہے, اور اس سچویشن کے اندر میں آپٹیمل ریکوائرمنٹ کیا ہے میری اس وقت کیا کرنے کی. وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کا دماغ ٹرین نہیں ہوا تو پھر بار بار وہ میل فنکشن کرے گا. وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا کہ دماغ میل فنکشن کب کرتا ہے, جب ذہن کچھ جانتا بھی ہو تب بھی آپ معوف ہو جائیں, دماغ میل فنکشن کر جاتا ہے. سو امیگڈلا کو کچھ نہیں پتا ہوتا, ذہن کو سب پتا ہوتا ہے. ذہن امیگڈلا کو استعمال کرتا ہے. یور مائنڈ یوزز دا برین. Why? Because the mind has to survive and it needs the body to survive. So it wants to save the body. اگر باڈی ختم تو مائنڈ بھی ختم نا.